8 چیزیں جو ہیں وہ ایف آئی آر کے اندر وہ کمپلسری ہیں، جن کو ایف آئی آر ڈرافٹ کرتے ہوئے ڈرافٹ کرنے والے کے ذہن میں جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایف آئی آر ایک ینگ لائر کو آنی چاہیے۔ ایک ایف آئی آر کے اندر کمپلسری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور آپشنل چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز تاریخ وقوع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وقت وقوع ہے۔ نمبر 3 جائے وقوع ہے۔ نمبر 4 مدعی یا مضرد رسیدہ ہے۔ نمبر 5 ملزمان ہیں۔ نمبر 6 گواہان اگر کوئی ہیں تو۔ نمبر 7 وقوع یا جرم کی نوعیت یا ڈیٹیل، ملزمان کا علیحدہ علیحدہ رول۔ اور نمبر 8 سائن ہیں، جو 154 کی ریکوائرمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پہلا لیکچر اس موضوع پر تھا کہ ینگ لائر پہلے 3 ماہ میں کیا ایسا سیکھے کہ اس کی آمدن شروع ہو جائے۔ تو میں نے اس لیکچر میں کوئی 20 کے قریب ایسی چیزوں کی نشاندہی کی کہ جو بالکل ہمارا بیسک جو نالج ہے لا کے حوالے سے، جو لائرز کو آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد دوستوں کے کافی فون آنے لگے کہ آپ ان 20 جو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جن کی نشاندہی کی، تو آپ مہربانی کریں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آپ ہمیں اپڈیٹ کریں، اور علیحدہ علیحدہ آپ چھوٹے کلپس بنا کے تو آپ ہمیں گائیڈ کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں نے جو سب سے پہلی چیز چوائس کی ہے وہ ہے کہ ایف آئی آر کو کیسے ڈرافٹ کیا جائے۔ یعنی ایف آئی آر جو ہے وہ لکھنا پری ٹرائل ورکنگ میں سب سے نیسیسری چیز ہے کہ ایف آئی آر ایک ینگ لائر کو آنی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پریکٹیکلی لوگ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، بطور مدعی وہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو فون کرتے ہیں، اور فون کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ ڈرافٹ کریں۔ کہ اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اس کو خود سے لکھیں، اپنے پاس اس کی تصویر کھینچیں اور اس کو واٹس ایپ کر دیں۔ یہ بڑا سمپل ہے، یعنی یہ اسسٹنس آپ کو دینی پڑے گی تاکہ وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ جڑا رہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ اس کو کیسے ڈرافٹ کیا جائے۔ تو میں نے آسانی کے لیے اس کو پوائنٹس میں نے اپنے پاس چیزوں کو لکھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے میں نے 2 پارٹ بنائے ہیں۔ اس کے اندر ایک ایف آئی آر کے اندر کمپلسری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور آپشنل چیزیں کیا ہیں۔ تو بڑا سمپل ہے، 8 چیزیں جو ہیں وہ ایف آئی آر کے اندر وہ کمپلسری ہیں، جن کو ایف آئی آر ڈرافٹ کرتے ہوئے ڈرافٹ کرنے والے کے ذہن میں جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور باقی کچھ چیزیں 5 یا 6 جو ہیں وہ آپشنل ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 8 ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ایف آئی آر ڈرافٹ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں ان پر علیحدہ علیحدہ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تاریخ وقوع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وقت وقوع ہے۔ نمبر 3 جائے وقوع ہے۔ نمبر 4 مدعی یا مضرد رسیدہ ہے۔ نمبر 5 ملزمان ہیں۔ نمبر 6 گواہان اگر کوئی ہیں تو۔ نمبر 7 وقوع یا جرم کی نوعیت یا ڈیٹیل، ملزمان کا علیحدہ علیحدہ رول۔ اور نمبر 8 سائن ہیں، جو 154 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ 8 چیزیں جو بہت کمپلسری ہیں، جس کے بغیر ایف آئی آر ڈرافٹ نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2 جو آپشنل ہے وہ اس میں ملزمان کی شناخت ہے، حلیہ ہے، وجہ اناد ہے، ڈیلے کی وجوہات ہیں، دستاویزی یا سپورٹنگ دستاویزات کا ساتھ لف کرنا، نقصان کی ڈیٹیل بتانا۔ یہ چیزیں آپشنل ہیں، یہ 5 چیزیں آپشنل ہیں اور 8 ہماری کمپلسری ہیں۔ تو اب ہم جاتے ہیں ایف آئی آر کی طرف کہ ایف آئی آر میں بیسیکلی کسی آپ کرمنل ایکٹ کو کمپلین کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب کرمنل ایکٹ کو سمجھنا پڑے گا، یعنی یہ بہت سمپل ہے۔ یعنی جب تک ڈرافٹ کرنے والے کے دماغ میں یہ بات نہ ہو کہ جرم کون سا کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، تو وہ ایف آئی آر نہیں لکھ سکتا۔ اب جرم کیا ہے؟ جرم بیسیکلی ہم نے پری ڈیسائیڈ کر کے، پری ڈیٹرمن کر کے اپنی پی پی سی کے اندر اور اپنی لیجسلیشن کر کے، ہم نے جو بھی قوانین جس میں ہم نے جرم جو ہے وہ ہماری لیجسلیشن نے جو جرم بنا دیا ہے جس کو، تو وہ پری ڈیسائیڈڈ ہے، آلریڈی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کرنا، فلاں عمل کرنا، اور اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ جرم ہے۔ اب سب سے پہلے عمل کو سمجھنا پڑے گا کہ ایکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ایکٹ بڑا سمپل سا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سارا کچھ ایکٹ ہے۔ تو اب کچھ ایسے ایکٹس ہیں جن کو لیجسلیشن نے کرائم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو فورسفلی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک ایکٹ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو جانا۔ تو جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ 452 پی پی سی کا اس میں اطلاق ہوگا اور اس کی سرٹن پنشمنٹ اس کے اندر دے دی گئی ہے۔ تو اب ایف آئی آر ڈرافٹ کرنے والا جو ہے اس کو پتہ ہو کہ کون سا آفینس جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، یعنی یہ اسی لیے یہ اس کا اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے لکھنے والے کا۔ باقی ساری باتیں جو ہوتی ہیں، میں نے جو 8 پوائنٹس بتائے ہیں اس کے اندر
جو 7واں ہے کہ وقوع یا جرم کی نوعیت اور ملزمان کا علیحدہ علیحدہ رول اور آفینس کنسٹیٹیوٹ کرانا، یہ اس کے لیے اسپیشلسٹ ٹرائی کی ہونا ضروری ہے۔ باقی جو تاریخ وقوع ہے، وقت وقوع ہے، جائے وقوع ہے اور جو گواہان ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لے مین کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ پی پی سی کا آنا، یا پی پی سی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جہاں جہاں ہم نے ایف آئی اے کے اندر یا اینٹی کرپشن کے لاز ہیں، جہاں جہاں پر ہم نے مختلف جو عمل ہیں، ایکٹس ہیں، ان کو کرمنل ڈکلیئر کر کے ان کی پنشمنٹس لکھی ہوئی ہیں، اس کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کے لے آؤٹ کی طرف جاتے ہیں کہ جب آپ ایف آئی آر ڈرافٹ کرنے جاتے ہیں، تو میں ایک پریسیڈنٹ کے طور پر آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ مجھے کال آئی ایک دوست کی کہ جی میں رات کو اس طرح ٹریول کرتا جا رہا تھا اور ایک گاڑی جو ہے اس نے ڈرفٹ کیا اور ایک دم سے ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کے سامنے آنے کی وجہ سے ہماری گاڑی اس میں ہٹ ہوئی اور اس سے جو ہے وہ نقصان ہوا، اور ہم دونوں اس وقت تھانے کے باہر کھڑے ہیں اور پولیس ہم دونوں کو لے کے آ گئی ہے، اور اس اسٹیج کے اوپر آپ جناب ہمیں اسسٹ کریں۔ اب یہ ایک میں چونکہ لا انٹولڈ کا سیگمنٹ ہی یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی آپ کو ویریشن بتانی ہے کہ ہوتا کیا ہے، پھر عملی طور پر آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جب مجھے یہ کال آئی تو میں نے انہیں پوچھا کہ مجھے پتا تھا اس سٹیج پہ کہ پولیس والے جب دو بندے اس طرح سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ روزانہ کا کام ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو لے جاتے ہیں، اور ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کمپرومائز کروا دیا جائے۔ یعنی یہ پریکٹس کی بات ہے۔ اب لاء میں تو ایسا نہیں ہے، لاء تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے نیگلیجنٹلی جو وہیکل چلائی ہے اور کسی کا نقصان کیا تو اس کی ایف آئی آر فوراً درج کی جائے، لیکن پریکٹس یہ ہے کہ وہ دونوں کو لے جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کا قصور تھا۔ اور نمبر 2 جو آپریشن کا جو وہاں پر جو بھی پولیس والا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو فری کین کو چاہتا یہی ہے کہ ایف آئی آر نہ درج ہو اور یہیں پر سیٹل ہو جائے۔ تو مجھے اس انفارمیشن کی روشنی میں نے فوری طور پر انہیں کہا کہ آپ نے کوئی درخواست لکھ کے دی؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دی۔ تو میں نے اس کو فوراً کہا کہ آپ پہلے سٹیپ پہ میں نے اپنی یہ آسانی کے لیے میں نے اسے پوچھا، اس کے ساتھ 2 گواہ تھے، میں نے کہا آپ فوری طور پر اپنے ایک گواہ کو جس کو وقوع کا پتہ ہے اس کو میرے پاس بھیجو۔ اب یہاں پر 2 رستے آ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ بینگ اے لائر، آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ یہ وکیل میرے ساتھ تھانے جائے۔ اب آپ وہاں پر اگر تھانے چلے جائیں گے تو وہ جو آپ اس پولیس والے کی جورسڈکشن میں مداخلت کریں گے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو عزت سے بلائے یا اس کی مرضی ہے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ تو یہ آپ کی چوائس آف ایکشن ہے کہ آپ وہاں تھانے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا اپنے پاس کہ آپ ایک بندہ میرے پاس آ گیا، اب ہم بیٹھ گئے اس کے اوپر۔ اب یہی 8 پوائنٹ تھے، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہوا کیا۔ اس نے مجھے تاریخ وقوع بتا دیا، اس نے مجھے وقت وقوع بتا دیا، اس نے مجھے جائے وقوع بتایا، اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارا نقصان ہوا۔ ملزمان کا صرف اسے نامکمل نام پتہ تھا کہ علی ہے لڑکا، اس سے زیادہ اس کو نہیں پتہ تھا، لیکن اسے یہ پتہ تھا یہ 2 گاڑیوں میں تھے۔ یہ کلیئر ہو گیا دونوں کی باتوں سے کہ وہ دونوں ایک ہی طرف سے جا رہے تھے اور ایک دم سے ایک گاڑی ڈرفٹ کر کے دوسری کے سامنے آ گئی، یعنی قصور دوسری پارٹی کا ہے۔ گواہان ہماری گاڑی کے اندر 2 لڑکے موجود تھے، اور اب میں نے جب ان کی بات سمجھ لی کہ وقوع جو تھا وہ بنیادی طور پر اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ 279 اور 427 کا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ گاڑی کا نقصان ہوا۔ اس بات سے پہلے وہ اس کو مکینک کو بلا کے وہ گاڑی کو سیس کر چکے تھے۔ اب دوسری پارٹی جو تھی سیم ٹائم وہ بھی کسی وکیل کے رابطے میں تھے۔ اب انہیں یہ دونوں چیزیں نظر آئیں اس کے اندر کہ جو ہے وہ اس میں دونوں چیزیں ان کو نظر آئیں، ان کو نظر آیا کہ یہ بیلیبل آفینس ہے، تو اس میں ہمیں پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے کلائنٹ کو فوراً اسسٹ کیا کہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں جس کرائم سین پر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور ویڈیو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ تو جب وہ ویڈیو ساتھ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ غیر نمونہ شدہ تھی اس کی جو نمبر پلیٹ تھی، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کرائم ہے، علیحدہ سے کرائم ہے۔ اب یہ سارے ٹولز تھے میرے سامنے، جب میں نے ایف آئی آر ڈرافٹ کرنی تھی تو مجھے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ جائے وقوع کیا ہے، وقت وقوع کیا ہے، مدعی کون ہے، گواہان کون ہے اس کو، اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے جو کوئی بھی درخواست ہے اس میں ہم نے اوپر بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب جو متعلقہ ہے اس کی چاہے جگہ چھوڑ دیں، وہ خود لوگ لکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کو دینی ہے۔ درخواست بامراض اندراج مقدمہ ٹائٹل آتا ہے اس کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ تمام ملزمان کے نام ولدیت ٹائٹل میں ہی دے دیں، نہ دیں اس میں نیچے۔ اب اس کے بعد جو پہلا فقرہ عمومی طور پر لکھا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ درخواست دہندہ حسب ذیل عرض پرداز ہے۔
اب یہ پکا فکرہ ہے. اس سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ یہ کہ سائل حسب ذیل از پرداز ہے. ریسنٹ بائی ایک آئی جی صاحب کا مراسلہ میرے سامنے سے گزرا, انہوں نے کہا جی سائل لکھنا بند کر دیں اور درخواست گزار لکھیں. اب یہ پہلا, اب آپ کے دماغ میں یہ سٹرکچر ہو کہ ایسا ہی ہونا ہے, یعنی ہر بار ہم نے اوپر ٹائٹل میں بخدمت جناب جس کو آپ درخواست دے رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اور تھانے کا نام لکھنا ہے, اور درخواست برائے بامراض اندراج مقدمہ یا درخواست برائے اندراج مقدمہ, یہ فکس چیزیں ہیں. اس کے بعد جناب اعلیٰ درخواست دہندہ حسب ذیل از پرداز ہے. اب اس درخواست کے اندر سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا اپنا تعارف کروانا ہے, یہ کہ سائل اپنا بتانا ہے میں کون ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں دکاندار ہوں, میں بزنس مین ہوں اور فلاں جگہ کا رہائشی ہوں. اگر آپ اپنا پتہ بھی نہ دیں تو کوئی بات نہیں, وہ نیچے آ جانا ہے. اب وہ چھوٹا سا اس نے انٹروڈکشن کرایا, ڈائریکٹ اس کا کام ہے اس کے بعد وہ تاریخ پر جائے کہ مورخہ فلاں تاریخ کی بات ہے, تاریخ وہی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی, فلاں ٹائم ہے. ٹائم کے حوالے سے اس میں یہ گائیڈنس ہے کبھی بھی فکس ٹائم نہ دیں, تو اس میں تقریباً کا لفظ لازمی ساتھ لکھنا چاہیے کہ تقریباً یہ ٹائم تھا, تاکہ وہ اس میں اگر تھوڑا بہت فلکچویشن 10-15 منٹ کی پلس مائنس ہو جائے تو آپ کے پاس گنجائش ہو. اور اس کے بعد تھرڈلی جائے وقوع کو لازمی لکھنا ہے. اس کے بعد کہ ہم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے ایگزیکٹ, جیسے کہ یہ ایک پمپ تھا, پی ایس او کا پمپ تھا, اس کے سامنے یہ وقوع ہوا. تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ جورسڈکشن ازیوم کرنے میں پولیس والوں کو آسانی ہو. یعنی یہ تھرڈ سٹیپ فوری طور پہ پہلی لائن میں ہی آپ کا تاریخ وقوع آ گیا, وقت وقوع آ گیا, جائے وقوع آ گیا. یہیں سے شروع کرتے ہیں, ہمیشہ یہی پریکٹس ہے. شاعتوں میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ ان چیزوں کو لوگ مس نہ کریں. یہ تین چیزیں ہیں. اس کے بعد کمپلیننٹ آ جاتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ غریب پرسن بھی ہو. غریب پرسن سے مراد جس کو نقصان پہنچا ہوا ہے, اگر ایک بندہ مر گیا فرض کیا تو قریب بیٹھا کوئی بھی بندہ کمپلیننٹ بن سکتا ہے. 154 میں گنجائش موجود ہے. تو کمپلیننٹ جو ہے وہ اس کا آپ کو بڑا واضح پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غریب پرسن ہے یا نہیں ہے. یہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان تینوں یا دونوں یا چار بندے اگر ایک جگہ پر ہو تو کس کو ہم نے کمپلیننٹ بنانا ہے. یہ بھی لیگل ایڈوائزر کا کام ہے. تو اس میں چونکہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کے اندر ہمارے پاس جو 3 لڑکے تھے. اچھا, ایف آئی آر ڈرافٹ کرتے ہوئے سب سے اہم بات اور ضروری بات یہ تھی کہ آپ نے حقیقت کے پاس رہنا ہے. یعنی اگر آپ اس میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے کلائنٹ کا لاس ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ اگر آپ احسن طریقے سے بیان کر دیں اور اس میں جھوٹ کی آمیزش کم سے کم ہو. میں بالکل اس چیز پر بڑا واضح ہوں کہ اگر آپ اس کے اندر جھوٹ ایڈ کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی کسی سٹیج پہ وہ ایکسپلور ہو جائے گا, پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرے گی. اب اسی وقوع میں جیسے میں نے بتایا گاڑی سامنے آ گئی, اگر میں اس میں اس طرح سے لکھنے کی کوشش کروں کہ جی ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں, ایک گاڑی میں ان کے ساتھ بندہ تھا, انہوں نے میرے سامنے اس کو فائر مارے اور اس کو مار کے ڈیڈ باڈی اس کے ساتھ لے گئے, اور میں جا کے کہوں پولیس کو کہ 302 کی ایف آئی آر کر دیں کیونکہ 154 کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ایک کوگنیزیبل افینس جو ہے وہ رپورٹ کیا. تو ایسی ایف آئی آر پریکٹیکلی نہیں ہوتی. پریکٹیکلی وہی کچھ ہوتا ہے جو سچ ہے. تو اور وہ سچ کے قریب لکھیں گے تو یہ نہیں ہے, پارٹی تو چاہے گی کہ جی گریور بنا دیں offense کو, آپ اس کو 780 دہشت گردی بنا دیں, لیکن ہوگا وہی جو ایکچول ہوا ہے. تو اس میں ہم نے اس کو جو ہے نا اس وقت پارٹی کو یہ بھی اسسٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں یہاں پر جھوٹ ایڈ نہیں کرنا. تو اس کے بعد کمپلیننٹ اور انجرڈ پرسن اگر کوئی ہے یا کوئی غریب پرسن ہے وہ آپ کو کلیئر ہو, تو ہم نے اس میں سے چوائس وکیل نے کرنا ہے کہ کس نے مدعی بننا ہے. تو مدعی ہم نے اس لڑکے کو, اس وقت ان کے ابہام تھے کہ اس لڑکے کے پاس لائسنس نہیں ہے جو ہمارا بندہ گاڑی چلا رہا تھا, تو کیوں نہ اس بندے کو بدل لیا جائے اور کوئی لائسنس والا بندہ لے آئیں. تو میں نے چونکہ اس وقت تک جب یہ بات وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ ہمارا بندہ اور وہ جو بندہ دونوں ایکسیڈنٹ کرنے والے لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ پولیس والے کو دے چکے تھے. تو میں نے انہیں ایڈوائز کیا کہ اگر آپ غلط سٹینڈ لیں گے اور ایک غلط بندہ ڈرائیور بنا کے وہاں لے جائیں گے تو ممکن ہے آپ کی ایف آئی آر ہی نہ ہو. اس وقت دونوں فری کین جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہوں گے کہ ہماری ایف آئی آر ہو. وہ آپ کے خلاف الزام لگا رہے ہیں, آپ ان کے خلاف لگا رہے ہیں. تو وہاں پر جب پنچایت ہو رہی ہے یا ایک گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر سچ کے اوپر بات کھڑی ہوگی تو آپ یہ نہ کریں. میں نے ان کو وہاں پر ایڈوائز کیا کہ بندہ چینج نہ کریں, وہی رہنے دیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ آپ کی طرف سے بھی ایک کرائم ہے کہ ایک بندہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہے, لیکن اس کا ایک علیحدہ سے جرمانہ ہے. اور یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ ون وے بالکل سامنے سے گاڑی انہوں نے ایک دم سے ڈرفٹ کر کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں, تو ان کا فینس بڑا ہے اور آپ کا موقف زیادہ سنا جا سکتا ہے اگر آپ سچ بولیں تو. اس کے بعد کمپلیننٹ ڈیسائیڈ ہو گیا. پھر ایکیوز پرسن کا ہمیں نام پتہ تھا, ہم نے اس کو, اور اس کے بعد وٹنسز کے نام اس میں پلیس کیے. اور پھر یعنی یہ ہمارے اس وقت تک 5-6 سٹیپ جو تھے وہ ہو چکے تھے, اور وقوع کی ڈیٹیل تھی اس کے اندر.
یہ میں آپ کو جو اس وقت آپ کو اسکرین پر ایف آئی آر نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہی ایف آئی آر ہے 712/2020 جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ صہیب ولد محمد خالد کی طرف سے درج کرائی گئی ہے اور یہ 25/5/2020 کو 10:20 پر یہ رپورٹ ہوا ہے اور وقوع 25/5 کا ہی ہے اور 3:30 AM کا ہے. تو اس کے اندر میں نے جو یہ 7 چیزیں آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر ہم نے ڈیٹ آف اکرنس بھی دیا، ٹائم آف اکرنس بھی دیا، پلیس آف اکرنس بھی دیا، کریکٹرز جو تھے وہ بھی انٹروڈیوس کروائے کہ میں تھا باموجودگی فلاں فلاں بندوں کے جا رہا تھا، وٹنسز تھے، اور وقوع بھی بیان کیا. اور پھر جو اس کے اکارڈنگ ٹو اسٹیچوٹ جو ہے وہ میں نے اس کا جو مجرمانہ عمل تھا وہ اس کے اندر بیان کیا. اور اس کے بعد پھر جو آپشنز میں چیزیں آتی ہیں ہماری کہ وجہ اناد، چونکہ ایکسیڈنٹ میں یوزلی وجہ اناد نہیں ہوتی، لیکن آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی تھی یا ہے اس کے اندر پہلے سے کوئی پریویسلی گراج موجود ہے ان کا. تو ایف آئی آر کے اندر اس ایف آئی آر کی اگر پرٹیکولر بات کریں تو میں وہ مضمون بھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو وہ مخصوص حصہ میں پڑھ دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ لیاقت آباد لاہور، درخواست بامراض اندراج مقدمہ جناب سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے. یہ کہ سائل 888 3D2 گرین ٹاؤن لاہور کا رہائشی ہے اور یو ایم ٹی میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے اس میں صرف اس کا تعارف کروایا. ڈائریکٹ ہم تاریخ پر آئے جو آج 25/5/2020 صبح تقریباً 3:30 بجے ہمراہ یہاں پہ فوراً گواہ ڈالے ذیشان ولد صابر علی اور خاور ولد ممتاز کھوکھر اپنی گاڑی LEC 2975 پر پنڈی سٹاپ سے بطرف پیکو موڑ کی طرف جا رہے تھے. اب یہ جائے وقوع تھرڈ پارٹ آ گیا، پلیس آف اکرنس آ گئی کہ یکدم LEC 5267 یہاں ہم نے وقوع شروع کیا، فیکٹس شروع کیے جو اس مقدمے کے ہیں، جو کہ غیر نمونہ شدہ نمبر پلیٹ اس پر موجود تھی، جس کو بعد میں پتہ چلا کہ علی نامی لڑکا غفلت و لاپرواہی سے چلاتا ہوا پیچھے سے آیا، جو سامنے موڑ آنے پر بائیں سائڈ پر موجود علی کی اوور کنٹرول گاڑی کو مسمی علی نے ہینڈ بریک کے ذریعے ڈرفٹ کیا، جو گاڑی گھوم کر ون وے سائل کی گاڑی کے سامنے سے آ کر لگی، جس سے سائل کی گاڑی شدید ٹوٹ پھوٹ گئی، جس میں 2 لڑکے علی اور ایک نامعلوم نکلا، جن کے ساتھ ایک دوسری گاڑی بھی تھی اب بھی گاڑی مین روڈ پر موجود ہے اور علی کی گاڑی کا رخ عام ٹریفک کی طرف ہے، جس کی ویڈیو اور تصاویر لف ہیں، جو پولیس کے آنے کے بعد جھوٹے موقف اختیار کرنے لگے ہیں. جناب اعلیٰ علی نے غفلت لاپرواہی سے چلا کر انسانی جان کو خطرے میں ڈال کر جان بوجھ کر مین سڑک پر ڈرفٹنگ کر کے غیر نمونہ شدہ نمبر پلیٹ والی گاڑی چلا کر سائل کی گاڑی کو 2 لاکھ کا نقصان پہنچا کر سخت زیادتی کی ہے. یہ وہ پہلی درخواست تھی جو ہم نے ان انگریڈینٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس کے اندر ہم نے لوگوں کو نامزد کرنے کی کوشش کی، جس حد تک انفارمیشن تھی وہ بیان کیا. ہم نے اس میں ویپن آف افینس چونکہ نہیں تھا، اس کے اندر کوئی اگر حملہ ہوتا تو ویپن آف افینس بھی بتاتے، اگر کسی نے کسی کو مارا ہوتا تو رول ان کا انڈیپینڈنٹ بیان کرنا بہت ضروری ہے ہر ملزم کا. اور اگر نامعلوم ایف آئی آر ہے تو نامعلوم لوگ ہیں تو اس میں کم از کم ان کا حلیہ، ان کی شناخت بتانا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب جرم کی نوعیت اگر آپ بتانے جا رہے ہیں تو وہ آپ لیجسلیشن میں جو لا ہے اس کے آپ نے قریب جانا ہے. اگر وہاں پر لفظ یوز ہوا ہے کہ کسی کو انڈینجر ٹو ہیومن لائف، تو آپ کا کام ہے کہ ایف آئی آر کے اندر وہ مخصوص ورڈ ضرور آئیں اور ایف آئی آر کے اندر کوشش کریں کہ اس کو سچ لکھیں، مختصر لکھیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 7 چیزیں جو ہیں یہ بالکل کمپلسری ہیں، ان کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہوتی. 8 چیزیں جو میں نے 7-8 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کے بغیر ایف آئی آر سکسیسفل نہیں ہوتی. یہ جو آپشنل چیزیں ہیں یہ بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ایسا کوئی وقوع نہیں ہے، ایسی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے جس کا کوئی ٹائم نہ ہو، جس کی کوئی پلیس نہ ہو، جس کا کوئی جگہ نہ ہو. عمل جو ہے کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ یہ چیزیں لازمی ہیں، عمل کہیں نہ کہیں ہوا ہوتا ہے، عمل کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، عمل کی کوئی جگہ ہوتی ہے، عمل کسی کے سامنے ہوا ہوتا ہے. عمل پھر وہ جو ہے وہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، کرنے کا انداز ہوتا ہے، وائکیریس لائبلٹی کی کل کو باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل بنیادی بات ہے. یہ میں نے صرف جو ہے وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ کے کیس کو ایکسپلین کیا ماڈل کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے کہ پریکٹیکلی یہ بھی روز کا ایک معاملہ ہے جو پریکٹیکلی آتا ہے اور ہمیں اس کی ایف آئی آر ڈرافٹ کرنی آنی چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی بہت ساری سیمپل ایف آئی آرز میں کوشش کروں گا کہ اس کی ڈسکرپشن میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دوں جہاں پر میں بہت ساری جو ماڈل ایف آئی آرز ہیں وہ میں اس کے اندر اپلوڈ کر دوں. تھینک یو ویری مچ.